بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از عارف عزیز یور انگلش ٹیچر، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آکسفورڈ پروگریسو انگلش گریڈ 8 کا تیسرا یونٹ مسٹری کی دوسری سٹوری کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مسٹری نمبر 2۔ In South London is Battersea Dogs Home۔ جنوبی لندن میں بیٹرسی ڈاگز ہوم کے نام سے ایک ادارہ ہے۔ دا لارجسٹ ہوم فار انوانٹیڈ ڈاگس، اور یہ بیٹرسی ڈاگز سب سے بڑا ہوم ہے، سب سے بڑا گھر ہے آوارہ کتوں کو رکھنے کے لیے۔ اور یہ بیٹرسی ڈاگز ہوم برطانیہ میں آوارہ کتوں کا سب سے بڑا گھر ہے۔ ان وانٹیڈ ڈاگز جو ایبنڈنٹ ڈاگز ہوتے ہیں، آوارہ کتے، تو برطانیہ میں آوارہ کتوں کا سب سے بڑا گھر ہے۔ ویئر ڈاگز آر لکڈ آفٹر انٹل نیو ہومز کین بی فاؤنڈ فار دیم، جہاں پہ اس گھر میں ان کتوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، جہاں پہ بیٹرسی ڈاگز ہوم میں ان کتوں کی دیکھ بھال اس وقت تک کی جاتی ہے جب تک ان کے لیے کوئی نیا گھر نہ مل جائے۔ فار اباؤٹ اے منتھ، تو ایک مہینوں سے، when the staff came to feed the dogs in the morning، جب بیٹرسی ڈاگز ہوم کا عملہ صبح کے وقت ان کتوں کو خوراک دینے کے لیے آئے، they found that 5 of the dogs' cages were unbolted، تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے 5 کتوں کے پنجرے جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے۔ ان بولٹڈ کا مطلب ہے اوپنڈ، کھلے ہوئے تھے۔ although the dogs were inside، اگرچہ یہ کتے ان پنجروں میں موجود تھے، there was food missing، لیکن پنجروں کے اندر جو خوراک وہ رکھتے ہوتے تھے وہ خوراک غائب ہو جاتا تھا۔ and a great deal of mess in the kitchen، اور اس کے علاوہ کچن میں، باورچی خانے میں بہت زیادہ گندگی بھی ہوتی تھی۔ mess mean گندگی۔ the staff became convinced that there was a ghost، تو سٹاف نے جب یہ دیکھا کہ پنجرے جو ہے کسی نے کھولے ہوئے ہیں اور پنجروں کے اندر کتے موجود ہیں لیکن خوراک غائب ہے، تو ان کو، تو سٹاف والے کنونس ہو گئے۔ کنونس کا مطلب ہے قائل ہونا، تو سٹاف والے اس بات کے اوپر کنونس ہو گئے کہ یہاں اس ڈاگز ہوم میں گوسٹ موجود ہے۔ گوسٹ کا مطلب ہے بھوت، تو یہاں پہ بھوت موجود ہے۔ What do you think had been happening؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خوراک کیسے غائب ہوتا رہا؟ After you have discussed your possible solutions، آپ اگر ممکنہ اس کے کوئی سلوشنز آپ نے آپس میں ڈسکس کی ہے، read the following news reports، پھر اس کے بعد جو نیچے ایک نیوز رپورٹس ہے ان کو آپ ریڈ کریں، and see if you are right، اور پھر آپ فیصلہ کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صحیح تھے یا غلط۔ مسٹری نمبر 2 solved، and you see that this report is published in English Times۔ CCTV cameras reveal a hairy Hondini، تو CCTV کیمرہ میں ایک بالوں والا ہونڈینی کتا دیکھا گیا ہے۔ Staff at Battersea Dogs Home yesterday solved the mystery of the unbolted cages and raids on the kitchens over the last month۔ بیٹرسی ڈاگز ہوم کے عملے نے اگلے دن اس معمے کو حل کیا کہ یہ کھلے ہوئے پنجرے اور باورچی خانے کے اوپر جو دھاوا بول گیا تھا، ریڈز کا مطلب ہے دھاوا بولنا، ریڈز دھاوا بولنا، ان کچنز کے اوپر جو دھاوا بول گیا تھا، ان کچن کے اوپر جو ریڈز کیا گیا تھا پچھلے ایک مہینے سے۔ The mysterious night raids started a week after the arrival of an emaciated lurcher dog called Rufus۔
تو یہ پراسرار جو رات کے وقت دعویٰ بولا گیا تھا، یہ اس وقت سٹارٹ ہوا جب ایک پتلا شکاری کتا، ایمیسیٹڈ کا مطلب ہے تن، پتلا، کمزور، جب ایک پتلا شکاری کتا، لرچر کہتے ہیں شکاری کتے کو، لرچر شکاری کتا، تو یہ پراسرار قسم کے نائٹ ریڈز اس وقت شروع ہوئے جب ایک ہفتہ پہلے ایک پتلا کمزور شکاری کتا رفوز یہاں لایا گیا. The staff were pleased with the way he was recovering. تو بیٹر سی ڈاگز ہوم کا جو عملہ تھا وہ بڑا خوش ہو گیا تھا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کتا جو ہے بڑی تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے. But yesterday they watched the CCTV footage. لیکن کل انہوں نے ایک CCTV فوٹیج دیکھا. انکریڈولس کا مطلب ہے انبلیویبل، ناقابل یقین. تو جو CCTV فوٹیج میں انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. کیمرا فوٹیج شوڈ دیٹ آفٹر دا اسٹاف فیڈ دا ڈاگز. کیمرا فوٹیج میں یہ ان کو دکھایا گیا کہ جب بیٹر سی ڈاگز کے عملے نے کتوں کو ان کے پنجروں میں خوراک رکھا اینڈ لیفٹ دیم بولٹڈ ان دیئر کیجز ایٹ 5:30 PM، اور 5:30 بجے، شام کے 5:30 بجے ان کو ان کے پنجروں میں بند کیا. بولٹ مین کلوزڈ. ان بولٹ از دا اپوزٹ آف بولٹ. ان بولٹ کا مطلب ہے کھولنا اور بولٹ کا مطلب ہے بند کرنا. تو جب بیٹر سی ڈاگز ہوم کے عملے نے ان کتوں کو 5:30 بجے ان کے پنجروں میں بند کیا، رفوز ویٹڈ انٹل آل واز کوائٹ. تو یہ جو شکاری کتا تھا رفوز، یہ اس وقت تک انتظار کرتا رہا کہ جب مکمل خاموشی ہو گئی. بیفور اوپننگ دا بولٹ، پنجرے کا بولٹ کھولنے سے پہلے اس نے کافی انتظار کیا کہ جب مکمل خاموشی ہو گئی. ان ہز کیج، اس کے پنجرے میں، ود ہز پوائنٹڈ نوز اینڈ باٹم ٹیتھ، اور اپنے نوکیلی ناک سے اور نچلے دانت سے اس نے اپنے پنجرے کا دروازہ اس وقت کھولا جب مکمل طور پر خاموشی ہو گئی. تو اس نے اپنے پنجرے کا دروازہ اپنی نوکیلی ناک سے کھول دیا. بٹ روفوز واز ناٹ کانٹینٹ ود میئرلی فریئنگ ہمسیلف. لیکن روفو نے صرف اپنے آپ کے آزاد کرانے پہ اکتفا نہیں کیا. کانٹینٹ مین اکتفا کرنا. دا ٹال لرچر ناؤ مچ فیٹر فرام ہز ایوننگ فیسٹس. تو یہ لمبا شکاری کتا اب شام کے وقت جو دعوتیں کھاتا ہوتا تھا اس سے کافی موٹا ہو گیا تھا. فیٹ مینز موٹا ہونا، اور فیسٹ کا مطلب ہے دعوت. شام کے وقت یہ جو دعوتیں اڑاتا ہوتا تھا اس سے وہ کافی موٹا ہو گیا تھا. رین along the corridor of dogs cages. تو کیمرے میں CCTV فوٹیج میں یہ دکھایا گیا کہ وہ کوریڈور میں جو دوسرے کتوں کے پنجرے رکھے ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا دکھائی دیا. ریلیزنگ دا بولٹس آن دا کیجز آف ادر ڈاگز. اور اس فوٹیج میں رفوز کو دوسرے پنجروں کے جو بولٹس ہے، دوسرے پنجروں کے جو دروازے ہیں وہ کھولتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. He didn't release all the other dogs. لیکن اس نے باقی تمام کتوں کو آزاد نہیں کرایا. However, but only his best 4 friends. لیکن صرف اور صرف اپنے جو اس کے 4 بہترین دوست تھے ان کو آزاد کرایا. Together the 5 rifled for food in the kitchens. تو یہ 5 دوست مل کے انہوں نے رائفلڈ کہتے ہیں تلاش کو، سرچ کو. تو ان 5 دوستوں نے مل کر کچن میں
خوراک کی تلاش شروع کی. played with each other اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کھیلے and finally returned to their cages اور پھر آخر میں اپنے پنجروں کی طرف واپس آ گئے. although Rufus had learned to undo the bolts اگرچہ رفوز نے یہ سیکھا ہوا تھا کہ کس طرح پنجروں کے دروازوں کو کھولا جائے he couldn't do them up again تو وہ دوبارہ پنجروں کے دروازوں کو بند نہ کر سکا. so the dogs remained in their unbolted cages until the morning تو اسی طرح یہ کتے کھلے پنجروں میں صبح تک مارننگ تک اسی طرح رہتے تھے. تو فجر تک یہ کتے کھلے پنجروں میں اسی طرح رہتے تھے. اسٹاف ہیو ناؤ ری-نیمڈ رفوز ہونڈینی اب اسٹاف نے رفوز کا نام ہونڈینی رکھا ہے. اینڈ آر ایکسپیکٹنگ اے ماس آف کالز فرام دا پبلک اور ابھی ان کو عوام کی طرف سے بہت زیادہ ٹیلی فون کالز موصول ہوتی ہے. آسکنگ to give a home to his lovable escapist اور وہ ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہونڈینی کو ان کے حوالے کیا جائے. وہ ہونڈینی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں. to this lovable escapist یہ محبت کرنے والا یہ پیارا escapist. the word escapist from escape means بچنا. escapist کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچانے کا ماہر، اپنے آپ کو آزاد کرانے کا ماہر. اور لوگ ابھی بیٹر سی ڈاگز ہوم میں بہت زیادہ ٹیلی فونز کرتے تھے اور ان سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہونڈینی کو ان کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں اس پیارے escapist کو. Okay, dear students, this was the reading and translation of the second mystery. I hope you liked the video. If the video was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. And if you have not subscribed my YouTube channel, I request you to please subscribe it. Thanks for watching the video. Bye.